بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 6 جنوری کے دن کا دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے اہم خبروں کے ساتھ اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ این آر او میرے جوتے کی نوک پر عمران خان نے شہدائے اسلام آباد کے لیے حکومت کو سخت پیغام جاری کیا، پارٹی کو بڑی پریس کانفرنس کی ہدایت بھی کی اور شہباز شریف کو آرمی چیف کا اردلی بھی قرار دیا۔ خان کی ایک ٹویٹ مذاکرات لکھنے پڑھنے والوں کے لیے واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ بن گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی فیصلہ کن مذاکراتی ٹیم کی کل ملاقات بھی ہے۔ خان کے کیسز توشہ خانہ میں خان کو بے گناہ قرار دیا گیا، لیکن قانون کی دھجیاں کس طرح اڑائی گئیں۔ عرب امارات کے صدر کا جو پرتپاک استقبال ہوا، اس کی اصل وجہ سامنے آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو شیخ حسینہ کا انجام کیوں یاد کرا رہے ہیں؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جو سرد جنگ میں اب ایک نیا معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ پالیسیوں کی مخالفت کیسے ہوگی؟ شہباز شریف اپنے وزیر داخلہ اور خارجہ سمیت عدالت میں طلب ہیں، اور علی امین گنڈاپور کی گرفتار کر کے پیش کرنے کی بات بھی ہے، اور پاکستانی بیوروکریٹس 22,000 سے زائد دوہری شہریت، افغانستان کے نائب وزیر خارجہ کی خطرناک نتائج کی دھمکیاں، اور ہندوستان نے بھی کھل کر افغانستان کی حمایت میں پاکستانی حملے کی مذمت کر دی۔ ان خبروں کی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے عمران خان کی بڑی اہم گفتگو، ایک وائرل ٹرینڈ اس وقت بن چکا ہے۔ خان نے حقیقی معنوں میں آج مذاکرات، اپنے کیسز کی صورتحال اور اسٹیبلشمنٹ کو جواب دیا۔ اس میں جو سب سے اہم نکات تھے وہ زرداری اور نواز شریف کی طرح این آر او نہیں لوں گا، عدالتوں سے اپنے کیس ختم کراؤں گا۔ دوسرا، عمران خان نے مذاکرات پر بشرا بی بی کے کردار کے بارے میں واضح طور پر کہا کہ ان کا کسی سے نہ کوئی رابطہ ہے، نہ وہ مذاکراتی عمل کا حصہ ہیں۔ مذاکراتی ٹیم صرف معاملات دیکھ رہی ہے۔ شہباز شریف کے معاملے پر آرمی چیف کو ان کا ایک اردلی قرار دیا گیا، اور اس کہا کہ مشرف دور کا شوکت عزیز ان سے بہتر تھا۔ تمام مارشل لا کے ادوار کا موازنہ کرتے ہوئے موجودہ دور کو جنرل ضیاء خان سے بدترین دور، جس میں آزاد عدلیہ جمہوریت کا گلا گھونٹ دیا گیا، اور ایک مارشل لا عمران خان نے کا لگا ہوا ہے، اور اس کا نام انہوں نے جمہوریت رکھا ہوا ہے، جہاں پاکستان کی سب سے مقبول اور بڑی پارٹی کے چیئرمین کا نام میڈیا میں لینے تک کی پابندی ہے۔ یہ ہے وہ جمہوریت، اور معیشت کے بھی یہی حالات ہیں۔ خان نے کہا کہ اس ملک میں ترقی اس وقت تک نہیں ہو سکتی، سرمایہ کاری اس وقت تک نہیں آ سکتی کہ جب تک اس ملک میں قانون نہ ہو، عدالتیں آزاد نہ ہوں، امن و امان نہ ہو، اور عوام کے نمائندے حکومتوں میں ہوں بجائے جیلوں میں۔ اسی لیے پھر صفر پر معیشت ہے، اور نمبروں کا ہیر پھیر کر کے جمہوریت کو جس طرح آزاد قرار دیا جا رہا ہے، عدالتوں کو آزاد قرار دیا جا رہا ہے۔ جہاں القادر کیس جیسے عمران خان نے کہا، نہ تو میں بلاول ہاؤس بنایا، نہ جاتی عمرہ، بچوں کے لیے ایک فلائی، غریب بچوں کے لیے ایک ادارہ جس کا 1 روپیہ بھی نہ مجھے فائدہ ہونا ہے نہ ہو سکتا ہے، شوکت خانم اور نمل کی طرح فلائی ادارے پر کا میرے اوپر کیس بنایا، جتنے مرضی کیسز بنائے، جس طرح عدت اور سائفر میں ان کا منہ کالا ہوا، اسی طرح ان کا منہ اس میں بھی کالا ہوگا۔ ویسے ان کا بدنام اور منہ پہلے سے خان صاحب کو پتہ نہیں کالا ہے۔ توشہ خانہ میں تحائف کی بھی رسیدیں آج عدالت نے جو تسلیم کی، اور ان کے منہ پر الٹے ہاتھ سے کالے منہ پر تھپڑ مارے۔ شریف خاندان بہرحال ایون فیلڈ کی رسیدیں پھر بھی نہیں دکھا سکا، اور عدالتیں تو آپ یقین کریں اس قدر بے بس ہیں، زندہ لاشوں پر مشتمل چمڑے اور گوشت کا جس طرح کاروبار کرنے والا ایک ادارہ سرعام اب تسلیم کرتے ہیں، ہاں ہم ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ٹاور، اب خفیہ نہیں رکھتے، چاہے جسٹس امین الدین خان ہوں یا جج شاہ رخ ارجمند ہو، اوپر سے نیچے تک تمام ججز، اب انہیں کوئی خوف ڈر شرم نہیں ہے۔ ورنہ خان پر جو کیسز بنائے گئے، دیکھیں جو سوالات ہیں، اس پر ایک پورا پلندہ لکھا جا سکتا ہے۔ 2018 کے توشہ خانہ میں یہ تھا کہ تحائف نہیں، آپ نے رسید جمع کرانی ہے، جو خان نے ڈپٹی ملٹری سیکرٹری کے ذریعے کرا دی۔ اب 2018 کا قانون 2023 میں عمران خان کی حکومت گرانے کے بعد انہوں نے نیا قانون بنا لے کہ رسید نہیں، تحفہ جمع کروانا ہے عدالت میں، 5 سال بعد نیا قانون۔ میاں گل حسن نے 14 صفحات کا جو انہوں نے تفصیل سے فیصلہ لکھا، انہوں نے کہا اس پہ تو کارروائی بنتی ہی نہیں، یہ 3 کروڑ 28 لاکھ کا نقصان خزانے کو کیسے پہنچا؟ تحفے کی رسید جمع ہے، تحفہ کس لیے جمع کروائیں؟ بھائی پیسے دے دیے تو پھر تحفہ بھی جمع کروا دیں تو فائدہ۔ اب آرٹیکل 12 قانون پاکستان کا اگر آپ پڑھیں تو اس میں اس کی مثال میں آپ کو بلکہ سمجھاتا ہوں کہ ٹریفک کی لال بتی پر اگر رک جائیں، قانون کہتا ہے 2 سال بعد ایک نیا قانون بنا کے کہ لال بتی پر رکنا جرم ہے، آپ چونکہ 2 سال پہلے لال بتی پر رکے تھے، اس جرم میں آپ کو گرفتار کر لیں، کیس چلایا جائے۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہوا، اور یہ ایسے بے شرم قسم کے لوگ ہیں کہ 2023 میں بنے ہوئے قوانین کو 2018 میں اپلائی کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے یہ واضح طور پہ کہ القادر میں مجھے ڈرانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ میں تو مطالبہ کروں جلد از جلد فیصلہ کریں تاکہ اس کیس کو بھی ہم آگے لیں۔ یاد رکھیں خان کا آخری کیس ہے، اس کے بعد عمران خان پہ کیس نہیں ہے۔ ویسے تو 9 مئی یا اس طرح کے 1857 کی جنگ آزادی کا، 1947 جو مرضی کیس بنا لیں، قانونی اعتبار پر عمران خان پر کوئی کیس نہیں ہے۔ اس طرح خان کی ضمانت بالکل ہو سکتی ہے اسی وقت۔ اب عمران خان کا پیغام ڈیل نہ کرنے کا، اپنی شرائط سے جیل سے نکلنے کا،
اور سب سے بڑھ کر جو پارٹی کی قیادت کو عمران خان نے بات کی کہ آپ نے جو بات کرنی ہے لاپتہ کارکنان پہ جو بے قصور جیلوں میں ہیں، جن پر گولیاں چلائی گئی، ان کے کیس لڑیں اور روزانہ کی بنیاد پر پریس کانفرنس کریں، ان حالات کو قوم کے سامنے رکھیں۔ اور یہ پارٹی کی قیادت کی اب ذمہ داری ہے، انہیں روزانہ یاد کرایا جائے کہ یہ جو قاتل ہیں معصوم پاکستانیوں کے، جس پہ عمران خان نے بڑے واضح انداز میں کہا کہ مذاکرات کی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر اصل مدعے سے ان کی توجہ نہ ہٹائیں عوام کی۔ بیرسٹر گو اور سلمان اکرم راجہ کو خان نے تاکید کی، اور اب میرے خیال میں مذاکرات پہ تحریک انصاف کا بڑا سخت موقف آ چکا ہے واضح، اور حکومت نے جو اعلان کیا وزیر دفاع نے کہ 20 جنوری سے پہلے مذاکرات میں کوئی مضبوط پیش رفت نہیں، خود اپنے منہ سے مان رہا ہے کہ 21 جنوری کے بعد پھر حالات ٹھیک ہوں گے۔ تو تحریک انصاف کو جو تیسرا دور ہے میرے خیال میں 21 جنوری کو رکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک تحریری مطالبے کا جو بہت بار بار سوال کیا جا رہا ہے، اس میٹنگ میں جو زبانی باتیں ہوئیں، تحریک انصاف نے کیسے تحریری معاہدہ بنا لیں، کارکنوں کی رہائی، جوڈیشل کمیشن کے معاملات، یہ اگر آپ نے تحریری اچھا معاملہ بنانا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا مشرف کے دور میں نواز شریف کا جو معاہدہ ہوا تھا، جو سعودی عرب کا وزیر دفاع اور لبنان کے وزیر اعظم نے آ کے وہ معاہدہ لہرا کے دکھایا تھا، یا جس طرح خان نے سائفر لہرا کا دکھایا امریکہ کا، جو خان سچا اس میں ثابت ہوا۔ یہ چاہتے ہیں اسی طرح کہ یہ کاغذ بھی ایک نواز شریف یا مریم نواز کے ہاتھ میں پکڑائیں، وہ دکھاتی پھریں جگہ، یہ دیکھیں ہمارے پاس نہ ہو۔ اب تحریک انصاف اس 2 نمبری میں نہیں آ رہی کہ انہیں اس کا بیانیہ دے دیں۔ معاہدے میں وہی سادہ باتیں ہیں، 9 مئی کے قاتلوں کے نام، 26 نومبر کو گولی کس نے چلائی، شہباز شریف آرمی چیف کا اردلی ہے، پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا ہے، جج زندہ لاشوں کی طرح بیٹھے ہیں، اکانومی پاکستان کی تباہ ہے۔ خان تو یہ پوری چارج شیٹ لکھ کے دے دے گا، لیکن چونکہ یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، اس لیے پھر انہوں نے اس کو معاہدہ بنا لینا ہے۔ اب عمران خان نے مذاکراتی ٹیم کو منگل والے دن بلایا ہے، اور اس پہ عام طور پر وکلاء کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن عمران خان نے 6 رکنی ٹیم جو کمیٹی ہے ان کی، اس کے نام فہرست جیل حکام کو دی ہے، اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کو بھی مل چکی ہے۔ اب اس مذاکرات کی تفصیل عمران خان کو بتائی جائے گی، اور اس میں یہاں پر ایک بڑی اہم جو فیصل چودھری نے درخواست جمع کرائی کہ اگر یہ 7 رکنی مذاکراتی ٹیم کی ملاقات ایسے ماحول میں جہاں ایجنسی کے لوگ بیٹھ کے ہماری باتیں نہ سنیں، خان کو کیمرے کی طرف دیکھ کے ہاتھ نہ ہلانا پڑے، تو پھر کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ بیرسٹر گور نے بھی یہی بات کی کہ مذاکراتی ٹیم کی ملاقات کے بعد ہم اس پوزیشن میں ہوں گے، خان کی ہدایات کے بعد کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ لیکن خان نے بہرحال آج بہت ساری باتیں ساری کلیئر کر دی ہیں، اسی لیے بڑا امپورٹنٹ تھی یہ۔ ملٹری سزاؤں کے خلاف اور احتجاج کے خلاف، لاپتہ افراد کے خلاف تحریک انصاف احتجاج کا معاملہ بھی شروع کرنا چاہ رہی ہے۔ 8 جنوری کو 11 بجے جی پی او لاہور میں تحریک انصاف کے وکلاء یہ انصاف لائر جو ILF ہے وہ کریں گے احسان نیازی کی ملٹری سزا کے بارے میں، اور 24 نومبر کے بعد یہ پہلا احتجاج ہوگا۔ ظاہر ہے پنجاب پولیس کی بربریت آپ کو پتہ ہے، اور جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان میں، چاہے آزادی کا دن ہو، 14 اگست ہو، ستمبر ہو، یا بھی نیو ایئر ہو، کوئی ایسا موقع ہے یہ حکومت کو جہاں خطرہ ہو کہ چند لوگ اکٹھے ہوں گے وہاں پر کریک ڈاؤن کر دیتے ہیں۔ حقیقی معنوں میں باخدا یہ مارشل لا ہے، اور مارشل لا کی اس سے بڑی کوئی نشانی نہیں ہے۔ مارشل لا میں دیکھیں کیا تکلیف ہوتی ہے سب سے زیادہ، کہ جلسے جلوس، سیاسی بات یا لوگ اکٹھے نہ ہوں، بس یہی مسئلہ ہوتا ہے مارشل لا میں۔ اس وقت انہیں 3 چیزوں سے تکلیف ہے: سوشل میڈیا، معیشت پر بات کرنے، اور خان کی مقبولیت۔ اسٹیبلشمنٹ کے طاقتور لوگ اپنی نجی محفلوں میں یہ اقرار کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے تحریک انصاف کو تو دبا لیا، جو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت بھی ہے، مقبول بھی ہے، لیکن ہم نے طاقت کا بے رحمانہ استعمال کر کے انہیں دبا لیا۔ لیکن ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 3 چیزوں کو ہم نہیں دبا سکے۔ ان میں ایک تو عمران خان کی مقبولیت ہے، وہ 4 گنا زیادہ بڑھ گئی ہے۔ دوسرا، ہم سوشل میڈیا کو کنٹرول نہیں کر سکے، یہ مانتے ہیں کہ اس پہ ہم نے اربوں روپیہ خرچ کر دیا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا، لیکن ہم اسے قابو نہیں کر سکے۔ اور تیسرا، پاکستان کی معیشت ہے، یہ ہمارے قابو میں نہیں ہے۔ سیاسی جماعتیں، ادارے، باقی سارا سسٹم انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، لیکن یہ 3 چیزیں جن کے کنٹرول میں نہیں ہے، یہی 3 چیزیں ملک بناتی اور بگاڑتی ہیں۔ جو حالات آپ کو بدلتے ہوئے نظر آئیں گے 21 جنوری کے بعد، جس کے خواجہ آصف نے کہا، اس میں آپ کو ان 3 چیزوں کے علاوہ کچھ سیاسی جماعتوں کا کردار بھی بدلتا نظر آئے گا۔ ابھی پیپلز پارٹی ہواؤں کا رخ دیکھ رہی ہے۔ آج ان کا جو بڑا اجلاس تھا اس میں فیصلہ ہوا ہے کہ بے شک نورا کشتی ہی صحیح، لیکن اب نون لیگ پر، حکومتی پالیسیوں پر کھل کر، خاص طور پر پنجاب میں مریم نواز کی حکومت پر، اور وہاں سے ان کا جو ہے نا پھڈا پڑے گا۔ اس سے یہ نہیں لگتا ہے کہ انہیں سیاسی نقصان ہو رہا ہے۔ میرے خیال میں انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب ان کی سیاست نہیں رہی نہیں کہ اسے کوئی سیاسی نقصان ہو۔ نقصان تو تب ہوگا کچھ رہ جائے گا پیچھے۔ اب تو نون لیگ پیپلز پارٹی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یہ جماعتیں اب پاکستان کی سیاست سے فارغ ہو چکی ہیں۔ اچھا، اب آگے چلتے ہوئے جو حکومتی سطح پر عرب امارات کے صدر کا جو پرتپاک استقبال ہوا، جو ایک نیا باب، نیا باب، بے والا باب، پاپ تو گناہ کو کہتے ہیں، ایک نیا باب شروع ہوا، وہ وزارت خزانہ نے وجہ بتا دی کہ $10 ارب کی تجارت کا تو چلیں جھوٹ موٹ کے معاہدے جو ہوتے رہے ہیں، لیکن $2 ارب جو قرض عرب امارات نے پاکستان کے فارن ریزرو میں بھی رکھا، اس کی مدت
پوری ہو رہی تھی، وہ $2 ارب کا رول اوور کروانا تھا، انہیں خوش کرنا تھا، مطلب ان کا استقبال کر کے. تو یاز شیخ جو باقاعدہ آپ کو پتہ ہے اگلے دن خوش بھی نظر آ رہے تھے. اب پاکستان میں 2 لوگ بڑے سخت ناراض تھے، ایک تو کیپٹن صفدر ہیں اور دوسرے بھی اعلیٰ عہدیدار ہیں. عرب امارات کے صدر سے حکومت اور نون لیگ تو خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے. اب تو تحریک انصاف کے لوگ بھی خوش آمدید کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہیں اندازہ ہو چکا ہے کہ ہمارا اس میں نہ کچھ لینا نہ دینا، اور شیخ صاحب کا بھی دیکھا جائے تو قصور نہیں ہے. شیخ صاحب نے بھی تو اپنا صرف ایسے دیا، مریم صاحبہ نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا ان کا ہاتھ. اب اس میں شیخ صاحب کا کوئی قصور نہیں تھا. اور عرب امارات کے سفارت خانے نے بھی دیکھیں بڑی جو تصاویر آفیشیلی جاری کی ہیں، اس میں مریم نواز صاحبہ کی وہ نازیبہ تصویر شیئر نہیں کی. انہیں پتہ ہے کہ یہ تصویر ان کے اسلامی اخلاقی کلچر کے منافی ہے، اور اس پر عرب امارات کی جو ٹیم آئی ہے وہ بھی ناراض ہے کہ ایک نجی دورے کو جو یاز شیخ کی تصویر انہوں نے بغیر اجازت کے ان کی ٹیم سے انہوں نے جاری کی سیلفی بنا کے مریم نواز نے، وہ بڑی سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ جب یہ ملک سے بھاگیں گے تو ابوظہبی میں انہیں پناہ نہیں ملے گی. شیخ صاحب کا کرزما پرسنالٹی آپ کو پتہ، شکاری وہ بلا کے ہیں، بہت مشہور معروف شکار میں ماہر سمجھے جاتے ہیں. آپ چیک کریں گوگل پہ جا کے، انہوں نے بڑے بڑے شکار کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا، ماحول کے تحفظ میں بھی انہوں نے کافی سرگرمیوں میں حصہ لیا، اور پہلی دفعہ تلور کے شکار پر آئے تو یہ عجیب و غریب معاملات ہوئے. بہرحال پاکستان کے لوگ شیخ صاحب سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کی بڑی مشکل میں مدد بھی کی، اور شیخ صاحب سے تو گلہ بنتا ہی نہیں. مرغی اپنے میرا مطلب ہے سیاست اگر اپنے ملک میں اس طرح کی ہو تو فوکس سیاست پہ کرنا چاہیے. اب اس وقت ملک کی سیاسی حالات تو آپ کو پتہ ہی ہیں. ویسے عمران خان نے بھی کہا ہے کہ عرب امارات کے صدر کے متعلق کوئی تنقید نہ کریں، اور انہوں نے تحریک انصاف کی حکومت کی مدد بھی کی تھی. اور یہ لوگوں کو سوچنا ہوگا، محمد بن زائد جو ہیں، شیخ محمد بن زائد، ان کے تحریک انصاف کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں. تو آگے چلتے ہوئے چلے افغانستان کے معاملے میں بات کرتے ہیں. یہ بڑا اہم ایشو، ہندوستان کی طرف سے بڑی سخت قسم کی گیم سامنے آئی. اس وقت یہ جو واردات ہے یہ ذرا عوام سمجھ لینے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے. یہ جو واخان کی جھڑپوں کا آپ کو بتایا جا رہا ہے، تنازعہ، جس طرح کشمیر کا آپ کو یاد ہوگا تنازعہ تھا، شاہرگ تھی، کشمیر پاکستان بنے گا وغیرہ وغیرہ، آپ کوئی بات ہی نہیں کرتا. اب واخان کا جو علاقہ ہے یہ افغانستان کا علاقہ ہے، اس پر پاکستان کا کبھی دعویٰ نہیں رہا. یہ برطانوی راج میں اگر آپ دیکھیں، روس کے درمیان جو برطانوی راج میں گریٹر قوم تھی، بفر زون کے طور پر قائم کیا گیا تھا تاکہ برطانیہ جو ہے اس سے دور رہے، ہندوستان روس بھی دور رہے. یہ افغانستان کے شمال مشرق میں واخان کوریڈور ہے جو چین، تاجکستان اور پاکستان کے قریب ہے، اور افغانستان کو ان ممالک سے الگ کرتا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک باقاعدہ پروپیگنڈا جو نظر آ رہا ہے لوگوں کا ان کے، کہ ایک یہ پاکستان کا حصہ ہے، کیونکہ ایک نیا دشمن چاہیے، ایک موجودگی چاہیے. ہندوستان سے تو اب جنگ کا خطرہ ختم ہو چکا ہے، ہندوستان کے مقابلے میں تو اب وہ طاقت نہیں رہی کہ آپ ہندوستان سے لڑائی کا سوچ بھی سکیں. تو یہاں پر اب کچھ بندے مار کے، کچھ گرا کے، کچھ معاملات کر کے ایک نیا دشمن کے طور پر افغانستان کو سامنے لایا جائے. اب اس پہ افغانستان اگر نہ ہوتا تو نیپال ہو جاتا. کسی نہ کسی کو دشمن تو بنانا ہے. افغانستان کے نائب وزیر خارجہ نے جو اس کا جواب دیا کہ اگر ہم 5 اپنے جنگجو بھی بھیج دیں تو یہ نہیں روک سکیں گے. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ بنے گا. ہندوستان نے بھی پیچھے نہیں ہٹے، وہ بھی انہوں نے فوراً ایک ٹویٹ کر دی کہ جو وہاں کے نہتے شہریوں پر بمباری ہوئی غلط ہے. اندازہ کریں کہ افغانستان کے ساتھ ہمیشہ ہمارے تعلقات، آج حالت ہی ہوگی ہے کہ ہندوستان ان کی حمایت کر رہا ہے جس طرح بنگلہ دیش میں ہندوستان نے حمایت کی تھی. تو یہ بڑا خطرناک معاملہ اس وجہ سے ہے کہ اگر یہ آگے معاملہ بڑھتا رہا اور ہندوستان نے اس میں جمپ کی، جو وہ کر بھی سکتے ہیں، تو پھر یہ وہ بنگلہ دیش کی طرح 1971 والا معاملہ ہو جائے گا، اس میں KPK آ جائے گا بہت بڑا. اب اس میں بھی فی الحال اتنی بات نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اس میں بڑا خطرہ نظر آ رہا ہے KPK کا خاص طور پہ. تو اللہ انہیں عقل کے ہوش کرنے کے ناخن دے، ان کو سمجھ آئے تاکہ یہ اس طرح کے معاملات نہ کریں. دعا آپ بھی کیا کریں. اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.